السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں ہیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس گندل۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی آبادی کی بات کی جائے تو 60% آبادی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو پاکستان کے نوجوان کافی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا پاکستان کے ایک نوجوان پاکستان میں رہ کے اس کو اپنا مستقبل نظر کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ ہم پاکستان کی نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو عملی طور پہ یہ دعوے سچ ثابت کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ تو نوجوانوں سے بات کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں رہ پا رہے ہیں اور پاکستان میں ان کا جو مستقبل ہے وہ کتنا برائٹ ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ناظرین، عوام کے درمیان میں موجود ہیں، نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، ان کو کن کن جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا۔ تو کیسی جا رہی ہے آپ کی اسٹڈی، کیسی جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ، ابھی تک تو اچھی جا رہی ہے اور آگے کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو آگے کا پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ میں کیریئر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ پاکستان میں کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، وہ کسی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، تو اس کا جو ہے وہ اینڈ گول کوئی نہیں ہوتا، بس ایک بھیڑ چال ہے۔ لوگ آتے ہیں یونیورسٹیز میں اور کتابیں اٹھا کے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہم بھی آئی تھنک سو انہی میں سے ایک ہیں جو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں؟ تو آپ اس میں 100% ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سے نکلنے ہیں، تو نکلتے سار آپ کو جاب مل جانی، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، یا کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مطلب پڑھتے ہی یا پڑھ کے جاتے ہی ڈگری کرتے ہی جاب مل جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسا ہے نہیں، کیونکہ جو موسٹلی لوگ ہیں، ان کو جو اسٹوڈنٹس ہیں بیسکلی، ان کے پاس ایک کیریئر گائیڈ نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے جا کے کرنا کیا ہے۔ انہیں بس بھیڑ چال ہے، لوگوں کا پتہ ہے کہ اچھا وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ویسے ہی ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، تو بس لوگ پڑھی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں، میں نے بی ایس فزکس کیا تھا، دین مجھے جاب نہیں ملی، تو اب میں نے سوچا چلو بی ایڈ کر لیتا ہوں، تو میں اب پھر پڑھ رہا ہوں۔ اینڈ پہ وہی مطلب نوکری ملی نہیں، پھر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ شاید آپ پھر اور پڑھنا شروع کر دیا کہ چلو اتنا پڑھ لیا، اب اور پڑھ لیتا ہوں، شاید کچھ ہو جائے۔ اچھا بتائیں، گھر والوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے گا اور اچھی نوکری مل جائے گی، گھر کا جو سرکٹ ہے وہ چلائے گا، تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں، تو آپ نے بی ایس کر کے پھر آپ جو ہے دوبارہ اسٹڈی آپ نے کنٹینیو کی ہے، تو گھر والوں کی جو کام آپ نے کرنے تھے، یا پھر وہ تو پھر کہتے ہوں گے کہ یار کس طرح آگے چلائیں گے گھر کو؟ جی بالکل، کوئی بھی جو کسی بھی گھر کا جو بچہ ہوتا ہے، ان کی جو مطلب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے گریجویشن کرنے کے بعد کسی نہ کسی اچھی جاب پہ، کسی نہ کسی اچھی پوسٹ پہ جانا ہے۔ آپ اب ہمارے ملک کے حالات دیکھیں، مطلب جابس بالکل نہیں آتی۔ ٹیچنگ جابس جو تھیں آئی تھنک سو 2018 کے بعد سے نہیں آئیں، تو لوگ دھڑا دھڑ ڈگریاں کری جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب ایک ڈپریشن والی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بی ایس کرنے کے بعد ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی مطلب ایک عجیب قسم کی سمجھتے کیا ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ کس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ وہ تو بات کرتے ہیں کہ ہم نے یوتھ کے لیے فلاں منصوبہ شروع کر دیا ہے، پیکیج دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس میں نالائکی کر رہی ہے؟ حکومت تو ایک ہی کام کر رہی ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ کیا کر رہی ہے حکومت؟ وہ بس اپنا وہ پکڑ دکڑ اور ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مطلب یہ اسٹوڈنٹ والا تو ان کو ہے ہی نہیں نا۔ آپ دیکھیں ہماری ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے، وہ پہلے آئی تھنک سو 6% تھا، مجھے ایگزیکٹ جو فگرز وہ نہیں یاد، اب اس سے بھی ڈکریز کر کے 3% کر دیا۔ تو آپ اسے دیکھ لیں کہ حکومت کی پریفرنس جو ہے وہ اس قوم کی ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، ان کی پریفرنسز اور ہیں، تو ان کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، تو پھر ہمارا جو ملک ہے، جو نوجوان ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر کر رہے ہیں جو پاکستان سے جا رہے ہیں، اور ہر کوئی جانا چاہتا ہے پاکستان سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جس کو بھی موقع ملے گا، اور ایون میرے پاس چانس ہوا تو میری پہلی پریفرنس بھی یہی ہوگی کہ میں یہ کنٹری چھوڑ دوں گا اپنے اچھے فیوچر کے لیے، اپنے گھر والوں کے اچھے فیوچر کے لیے۔ آپ دیکھیں آپ کا جو کرنسی ہے وہ کتنی ڈاؤن چلی گئی ہے، انفلیشن اتنی زیادہ ہے۔
آپ لاہور میں ہی دیکھ لیں، ایون آپ ایک اچھی جاب بھی کرتے ہیں تو آپ اتنا ارن نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر والوں کو اتنے پیسے سینڈ کر سکیں کہ وہ ایک اچھی آپ اور آپ کے گھر والے اچھی زندگی گزار سکیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں سب سے بہتر جو میتھڈ وہ یہی ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری فلائی کر جائیں. پاکستان کے اندر آپ روزگار جو ہے کاروبار بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے جو باہر جانا ہے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو لوگ جو ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ چلو اس بات کے اوپر کیا کہیں گے؟ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ آپ دیکھیں نا اب مطلب پھر وہ پولیٹیکل سینس میں بات چلی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک بندے کی سائڈ لے رہے ہیں تو آپ کا اگر کاروبار ہے تو وہ بند کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ادھر انویسٹ کریں جہاں پہ جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے. تو انسٹیڈ کہ آپ پاکستان میں اتنا سب کچھ کریں تو آپ کسی اور ملک میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کا جو فائنینشیل جو بھی ایشوز ہیں وہ سب سیکیور ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے پیسے لگاتے ہیں، پاکستان میں نہیں. اچھا، آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے آپ نے اپلائی کہیں پہ کیا؟ کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیے؟ کوئی انٹرویوز وغیرہ آپ نے دیے ہیں؟ میں نے جسٹ ایک دفعہ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور آئی تھنک سو 2023 میں، اس کے بعد میں نے نہیں اپلائی کیا. پرائیویٹ جاب کے لیے آپ نے کوئی کوشش کی ہے یا پھر؟ جی پرائیویٹ جاب کے لیے میں ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ گورنمنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. اس کے بعد مطلب میرا یہی تھا کہ گورنمنٹ جاب ہی کرنی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی تو چاہتا ہے کہ اس کو سرکاری نوکری مل جائے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کرنی نہیں ہے. میرا بھی جو پاکستانی 90% یوتھ ہے ان کی طرح یہ پاکستان جو ہے نا اس کو چھوڑ کے جانے کا ہی. کہاں جائیں گے؟ کوئی بھی پاکستان کے علاوہ آپ کوئی بھی کنٹری سمجھ لیں. آپ نے مائنڈ بنایا ہوگا کہ میں نے اس ملک میں جانا ہے، مطلب کہ اب آپ یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے؟ جی بالکل. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میری تو یہی پریفرنس. آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے یہاں سے جانے کے لیے؟ پلاننگ تو نہیں، انسان ہر بندہ اپنا ایک پلان بناتا ہے، ہر انسان کا اپنا گول ہوتا ہے. تو یہی سوچا ہوا ہے کہ مطلب اپنی ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد ہم بی ایڈ کر رہا ہوں، وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ گلف کنٹریز میں جاؤں گا یا پھر کوئی اور کنٹری جہاں پہ بھی مطلب کوئی بھی چانس ہوا تو اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں. مطلب یہ کہ آپ پاکستان سے نا امید ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں؟ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں. مطلب میں تو پاکستان سے نا امید ہو کے جا رہا ہوں. باقی ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، لیکن مجھے پاکستان میں کوئی فیوچر نظر نہیں آتا اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. جن کو نظر آتا ہے پتہ نہیں وہ کون ہے، لیکن جو 90% یوتھ ہے ان کو نظر نہیں آتا. اگر نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ تو مطلب جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گا. آپ کسی بھی ینگ بچے سے پوچھ لیں جو میں اب ایف ایس سی میں ہے تو وہ بھی آپ کو یہی آنسر دے گا کہ یار ہم نے پاکستان سے جانا ہے. تو میرا بھی پھر یہی پلان ہے. ابھی آپ یونیورسٹی میں جو ہے نا پڑھ رہے ہیں؟ جی ابھی کر رہے ہیں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ابھی سے آپ نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ آپ نے پاکستان میں نہیں کام کرنا، آپ نے کسی اور ملک جا کے وہاں پہ کوئی کاروبار یا پھر نوکری کرنی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی ناظرین، آپ گفتگو سننے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں رہ کے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کئی مرتبہ انہوں نے ٹرائی کی ہے نوکری حاصل کرنے کے لیے لیکن ناکام رہے ہیں. تو آپ نے گفتگو سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس سسٹم سے نا امیدی ہے جہاں پہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کاروبار نہیں کر سکتا یا پھر کوئی نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوکری حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آگے بھی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے حاصل کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں پوائنٹ وہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے جو نوجوان ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن جب آپ گورنمنٹ کی بات کریں گے، گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی پاکستان سے جا بھی رہا ہے تو پاکستان کو اس میں نقصان نہیں ہے، وہاں سے ریمیٹنس آئیں گی. لیکن جب جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان سے چلا جائیں گے، جو ہمارے اثاثے ہیں، تو پاکستان آگے کیسے بڑھے گا، ترقی کیسے کرے گا. ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں نے تعلیم حاصل کرنی تھی جو بس وہ کر لی. میں نے بی ایس کیا کیمسٹری میں. کیمسٹری میں؟ جی سر. اور اب میں نا جاب کر رہا ہوں PRG میں. کیسی جا رہی ہے آپ کی جاب؟ بس سر آؤٹ آف فیلڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاب جو ہے وہ آؤٹ آف فیلڈ ہے کیونکہ یہ IT کے ریلیٹڈ ہے، میڈیکل بلنگ. اور میں نے کیا BS کیمسٹری تو مجھے کوئی انڈسٹری میں جاب نہیں ملی، کوئی ٹیچنگ وغیرہ میں جاب نہیں ملی. تو پھر میں نے آؤٹ آف جو فیلڈ ہے وہ جاب ٹرائی کیا ہے تو مزہ نہیں آ رہا. لائک ایک فیلڈ کی طرح کی جاب مجھے نہیں ملی جو مجھے ملنی چاہیے تھی. لیکن ایک نوجوان جس نے جس سبجیکٹ کے اندر ڈگری حاصل کی ہے لیکن اس سبجیکٹ کے جو ریلیٹڈ ہے ان کو نوکری نہیں ملی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کہیں ٹرائی کیا کہ کیمسٹری کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جو جس سبجیکٹ میں آپ نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے کوئی وہاں پہ نوکری مل جاتی؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا کویشچن کیا. تو میرے پاس اس سے ایک اچھا آنسر ہے.
आंसर है? میں نے نا ٹرائی کیا ہے بہت زیادہ انڈسٹریز میں. ادھر جو ہے انڈسٹریز لاہور میں ادھر میں نے ٹرائی کیا. میں ادھر کے نہیں ہوں بیسیکلی, میں ہوں آؤٹ سائڈ. تو میں نے جب ٹرائی کی تو میں ادھر گیا, باہر گارڈز وغیرہ سی وی لے لیتے تھے اور کہتے تھے جی آپ کو کال وغیرہ آ جائے گی. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نا وہاں پہ سارے ریفرنس چلتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ کا کوئی پہلے بندہ کام کر رہا ہے آلریڈی, جہاں کوئی آپ پیسے وغیرہ دیں تو پھر اس طرح کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے آؤٹ آف جو ہے نا وہ کنٹیسٹ جو ہے وہ میں نے ٹرائی کی امریکہ کی کمپنی میں. تو ادھر ہوگی لیکن مزہ نہیں آ رہا. مین چیز یہ ہے کام کا, آؤٹ آف ایک چیز آپ کو ملی آؤٹ آف فیلڈ, جس کی وجہ سے نا وہ مزہ نہیں آ رہا. مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ نے تو گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے, مطلب آپ اپنی ڈگری کی جو ریلیٹڈ ہے وہ چیز نہیں, اس لیے آپ جو ہے جی بالکل. دیکھیں ہم کیمسٹ ہیں, ہم نے ایسڈ بیس ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس طرح کی چیزیں بڑھی ہیں. اور جب ہم پہلی دفعہ سسٹم پہ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ کمپیوٹر ہے, یہ ایکسل ویکسل تو ہم چلاتے تھے پہلے. تو ایک چیز آؤٹ آف چیز ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. بس ہم کیے تو جا رہے ہیں جی, روزگار تو تلاش کرنا نا, ان امپلائڈ تو نہیں رہنا جو باقیوں کی طرح. تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنی امیدیں لگا رکھی تھیں جب آپ نے اس سبجیکٹ کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا؟ آپ نے سوچا ہوگا کہ آگے بڑھ کے جو ہے نا میں پاکستان کو سرو کروں گا یا پھر گھر والوں کو سپورٹ کروں گا, اور آج جو ہے آپ یہ کر نہیں پا رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گائیڈنس اچھی نہیں تھی کیونکہ میری فیملی جو ہے نا وہ ساری بیکورڈ ایریا سے, ہم تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو بس ایک بندہ ہے جی وہ کہتا ہے جی آپ یہ سبجیکٹ رکھ لیں. تو ہم نے یہ کیا کہ 8-10 بندوں کا ریویو لیا, خود نہیں کچھ کیا, 8-10 بندوں کا ریویو لیا. دیٹس آئی تھنک دیٹ از اے مسٹیک دیٹ آئی ڈیڈ ان پاسٹ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلطی کی یہ سبجیکٹ تو چوز کر؟ آئی تھنک سو, کیونکہ جب میں اب کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آئی ڈیڈ مسٹیک. تو اس 2-4 نے کہا کہ جی آپ نا یہ سبجیکٹ رکھ لیں, یہ رکھ لیں, اس کی مانگ ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ فیوچر کو ہم نے کر لیا. اب جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو ایک آئی ٹی والا بندہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, ہم بھی بیٹھے ہیں, اور بھی بہت سے بندے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا پرابلم ہے, ہر اس بندے کا پرابلم ہے جس نے اس آئی ٹی سے آؤٹ جو ہے وہ ڈگری کیا ہے, جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے. اچھا اسی طرح انڈسٹریز میں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو وہ سبجیکٹ کر کے نہیں ہے جو کرنا چاہیے تھا, لائک انڈسٹری کے ریلیٹڈ. آپ جب سی وی لے کے آپ گھومتے رہے مختلف کمپنیز کے اندر, آپ جاتے رہے کہ یار مجھے کوئی دے دے, تو کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ ایک نوجوان جو بی ایس کر کے گریجویٹ ہو کے, اس کی گھر والوں کی یہ امید ہوتی ہے, اس کی اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی نوکری کرے اور ایک آفیسر بن پائے اور پھر گھر والوں کو سپورٹ کر پائے. جب ایسے نکلتے رہے تو سی ویز ڈراپ کرتے رہے, پھر آپ کو یہ لگا کہ یہ تو ریفرنس بیس کے علاوہ مجھے جاب نہیں مل سکتی ہے, تو تب کتنی مایوسی ہوتی تھی؟ جی بالکل, بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن اس کا یہی بتا سکتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا پیچھے کوئی اتنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا, کوئی ہمارا ادھر بندہ ہوتا. اسی طرح یونیورسٹی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک سٹاف پیدا کر رہی ہیں, سیدھی سی بات ہے. یونیورسٹیز سال بہ سال نہ وہ سٹاف پیدا کر رہی ہیں, وہ اس طرح کے بندے نہیں پروڈیوس کر رہی. لائک جو آپ کو لگتا ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ اتنی کارآمد نہیں ہے کہ جب وہ وہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلے تو اس کو کوئی نوکری مل سکے, یا کوئی اسکل ہو اس کے پاس, یا پھر اس کو عملی طور پر اس نے کوئی کام کیا؟ جی بالکل, اس میں یونیورسٹیز اور گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. ہمارا دیکھیں آپ کریکولم ہی دیکھ لیں کتنا پرانا پڑا ہے ہمارا, ہم اس کو اپڈیٹ بھی نہیں کر رہے ساتھ ساتھ. اس طرح ایک یوتھ جو باہر آتا ہے لائک یونیورسٹی سے باہر آتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی یونیورسٹیز نہیں بتا رہے. حالانکہ کوئی ٹیچر ہیں ہمیں ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مل جائے کوئی بھی جاب تو آپ کر لیجیے گا. اس میں حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ جو حکومت بات کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے مختلف قسم کے جو پیکیج ہیں, جو منصوبے ہیں وہ لے کے آ رہی ہے, وہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام جو نوجوان ہیں ان کے جو فیوچر ہے وہ بڑا برائٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے حکومت کی یہ جو دعوے ہیں یہ حقیقت کے اوپر بھی ہیں یا پھر بس دعوے ہی رہیں؟ دیکھیں ہوپنگ فار دا بیسٹ, لیکن میں نہیں سمجھتا اس چیز کو. آپ دیکھیں اب 1-2 سال پہلے جو وہ ایک لڑکی وائرل ہوئی تھی ڈانسر, تو انہوں نے آگے والے دن کو ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ اتنے ہمارے پی ایچ ڈی جو امپلائیز ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں, مطلب جو پی ایچ ڈی لوگ کر کے گئے ہیں باہر وہ ان امپلائڈ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا گورنمنٹ کوئی برائٹ فیوچر دکھا سکے یوتھ کو. تو موجودہ حکومت کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہی یہ تو پھر ایک پولیٹیکل سائڈ پہ چلی جائے گی, ہے؟ مطلب کہ آپ پولیٹیکل کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہے نا. پھر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل کمنٹ کروں گا؟ نہیں جی بالکل, ہر بندہ آزاد ہے, آزاد رائے رکھتا ہے. یہ میڈیا نے ہمیں جیسے کہتے ہیں نا یہ 4 پلر ہے میڈیا, ایک پریس جو ہے وہ ایک 4 ستون ہوتا ہے ایک ملک کا میڈیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا کو ایک آزادی دی گئی ہے, تو جو ہمارے خیالات آگے پہنچا رہا ہے
لیکن جی گورنمنٹ کرے جتنا بھی کرے لیکن کیسے کرے گی اتنا؟ ایک آپ دیکھیں 2018 سے کوئی ٹیچنگ کو لے لیں، 2017 سے کوئی سیٹس نہیں ہے ٹیچنگز کی. اب دیکھیں کتنے زیادہ جو ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، کتنے زیادہ پی ایچ ڈی کی طرف چلے گئے ہیں، کوئی کتنے باہر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو باہر جا چکے ہیں ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ جب آپ خود ہی نہیں لڑیں گے، ادھر ملک میں نہیں رہیں گے تو آپ آؤٹ آف ریس ہو گئے. آپ باہر یہاں پہ وہ کیا کون سی جنگ ہے جو ان کو لڑنی چاہیے اپنے مستقبل کے لیے جو نہیں لڑ پا رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا، یہ تو اب اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں. آپ ادھر ہی رہیں ملک میں، آپ ایسے کام کریں. پروٹیکٹیو ہیں ہمارے یوتھ، کیوں نہیں ہے؟ آپ آئی ٹی انڈسٹریز میں دیکھ لیں آپ ہمارے یوتھ کہاں چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، کہیں کہ ہم برائٹ فیوچر اپنے لیے سوچا، اپنے ملک کے لیے. ملک کے اندر رہ کے جو ہے ہم ترقی کر جی بالکل، آف کورس. یہاں سے نہیں جانا چاہیے. جی بالکل، وہاں پہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. باہر وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنا فیلڈ کے ریلیٹڈ لائک وہ اس طرح کا کام ہی کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے جو کچھ کرتے ہیں لوگ. ہمارے گئے ہوئے ہیں باہر لوگ، ہمارے کلاس فیلوز بھی گئے ہوئے ہیں اسٹڈی کے لیے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی مطلب وہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک تھوڑی سی مشکلات ہے ایک دو منی کے لیے، فیملی کو سپورٹ کرنے چلے جائیں یہاں. آپ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. اگر آپ ادھر نہیں ہوں گے، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے حقوق کے لیے، تو کون اٹھائے گا؟ جب آپ ہی باہر چلے جائیں گے، دل برداشتہ ہو گے، تو پیچھے والے کیا کریں گے؟ آپ نے کبھی احتجاج اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا کہ یار یہ کام پاکستان کے اندر صحیح نہیں ہو رہا، آپ بھی باہر نکلے ہوں، اپنی جو آواز ہے وہ کسی تک پہنچا سکے ہوں؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی سورس ہی نہیں ملا. یہ تو آپ نیوز ون کی یہ جو ہے نا، یہ ایک بڑی کاوش ہے جو یوتھ کی آواز آگے اٹھا رہا ہے. انشاءاللہ ایک بہت بڑا آئے گا، انقلاب آئے گا انشاءاللہ. ہم ریولوشن پہ آپ کو انقلاب کی امید ہے پاکستان کے اندر؟ انشاءاللہ کیوں نہیں؟ بڑے بڑے ملکوں میں آیا ہے انقلاب، کیوں نہیں آئے گا؟ فرانس میں انقلاب آیا ہے، کتنے انقلاب ہیں، جرمنی میں آیا ہے، ادھر بھی آئے گا انشاءاللہ ایک دن. جی ناظرین، نوجوانوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. نوجوانوں کے مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں کس حد تک پر امید ہیں کہ ان کا جو مستقبل ہے پاکستان کے اندر برائٹ ہے. السلام علیکم جی. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. کیا کام کرتے ہیں جی؟ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا کام؟ آئی ٹی کا تو کہتے ہیں کام ہی بہت زیادہ ہے. آئی ٹی کا کام اچھا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سلو جا رہا ہے. تو پہلے تو میں جو اپنے کولیگس ہوتے تھے یا ینگ جنریشن کے جو لوگ ہوتے تھے انہیں کہتا تھا یا آپ ابیوزز نہ دیا کریں، گالیاں مت نکالا کریں، مطلب کہ آپ کام کریں، آپ یہاں پہ بھی انٹرپرینور کھڑی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں فائبر کے اوپر، اپور کے اوپر جو ہے وہ رسپانس نہ ہونے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے آرڈرز جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے جو گیگز ہیں ان کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا ہے. تو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس سے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، لیکن انٹرنیٹ جو ہے ہمارا جس قدر سلو ہو گیا ہے تو اس سے نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی نقصان ہو رہا ہے. آپ پولیٹیکل بات بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں. ایک دور تھا جب نواز شریف کا نام بھی ٹی وی پہ نہیں آتا تھا، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں دیے تھے؟ دیے ہیں نا ووٹ. تو آج جس بندے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لیں اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں، تو لوگ کیا، لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں ہے، وہ ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کسی کے اوپر پابندی لگانے سے اس کا نام مٹا سکتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی بالکل نہیں مٹا سکتے. آپ دیکھ لیں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، تو کیا بھٹو کی جب بیٹی واپس آئی تھی تو پورے پاکستان نے اس کو ووٹ نہیں دیے تھے؟ بالکل دیا تھا، تو سپورٹ کیا تھا. سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد نواز شریف کو روکا گیا، نواز شریف کو لوگوں نے سپورٹ کیا. آج عمران خان کو روک رہے ہیں تو لوگ آج بھی اس کے ساتھ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی پرسنالٹی کو روکنے سے چیزیں آپ کی چینج نہیں ہو سکتی. حکومت کی دعویٰ کرتی ہے کہ جو وی پی این کا زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ہے انٹرنیٹ سلو ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی جو لاجک ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں وی پی این سے پہلے لوگ یوز ہی نہیں کر رہے تھے. جب سے انہوں نے فائر والز کو انسٹال کیا ہے اور سسٹم کو انٹیگریٹ کیا ہے، یا مجھے نہیں پتا ان کے پاس ٹیکنیکل سٹاف کیسا ہے یا فائر والز کو کیسے لگانا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکیں یا چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. لیکن وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا. لیکن اوور آل جو آپ کا انٹرنیٹ ہے وہ سفر ہو رہا ہے. آپ کے جو لوگ ہیں، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کام نہیں کر پا رہے. اچھا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کا جو فیوچر ہے پاکستان کے اندر، مستقبل ہے، وہ یہاں پہ برائٹ ہے یا پھر ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جو حکومت ہے اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے نوجوانوں کے مستقبل کے اوپر؟ سب سے پہلے تو آپ کو بازو میں دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر چائنا کو آپ دیکھیں تو چائنا، اگر میں 1990 کی بات کروں تو میں اس وقت جنگ تھا. تو چائنا نے اس وقت ایک پیس پکڑی تھی ڈیولپمنٹ کی. تو 35 سال ہو گئے ہیں، مطلب 90 کے بعد آج دیکھیں 2024 ہے، تو 90 کے بعد چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری سپر پاور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں اور آپ
میرے ساتھ 24 سال رہے ہیں یا 35 سال رہے ہیں تو آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ تو انہیرنٹ کریں گے نا، کہیں نہ کہیں تو ترقی کریں گے آپ چائنا کے دوست ہیں، چائنا 90 سے ترقی کر رہا ہے، آئی 2000 ترقی کیوں نہیں کر پائے؟ کیا مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو گیا؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2024 ہے، 35 سال میں چائنا دنیا کی دوسری سپر پاور ہے، ہم اس کے ہمسائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے بالکل ترقی نہیں کی۔ انڈیا دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے، بنگلہ دیش کو دیکھیں، اس کی ایکسپورٹ دیکھیں وہ کہاں پہ جا رہی ہے۔ کیوں نہیں بڑھ پائے آگے؟ اس لیے نہیں بڑھ پا رہی کہ گورنمنٹ کچھ انیشیٹیوز ایسے ہیں جو کہ ٹاپ لیول سے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو لینے ہیں۔ کچھ انیشیٹیوز ہیں جو کہ لوکل کمیونٹی لیتی ہے، اگر لوکل کمیونٹی انیشیٹیو تب لے گی نا کہ جب گورنمنٹ ٹاپ لیول سے چیزیں کی جائیں گی۔ جب آپ ٹاپ لیول سے چیزیں نہیں، کون کون سے منصوبے آپ کو لگتا ہے جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے؟ سارے منصوبے گورنمنٹ نہیں کر پا رہی۔ آئی پی پیز کو دیکھ لیں، آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 آئی پی پیز کو بند کر دیا ہے، ان کی پیمنٹس بند کر دی ہیں۔ آپ یہ جتنی غلط آئی پی پیز لگائی ہوئی ہیں، جتنے یہ بجلی کی پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں وہ چل ہی نہیں رہے، پھر ایکسپورٹ کے اوپر لگا رہے ہیں، فرنس آئل کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اس کو ایک لوجک ہے نا کہ آپ کی بجلی بہت مہنگی ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے کس قدر جو ہے یہ منصوبوں کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے یا پھر ان سے کام نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میرا تو نہیں خیال کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ بہت سی ایک پروگریسو جو ہے ایک چین ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے سالوں سے کام ہو رہا ہے اور کچھ کام نہیں ہو رہا۔ یہ تو 10 دن میں چینج ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے ایز اے ہول نیشن، آپ کی جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو فوج ہے، آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ کوئی بھی ہے واٹس ایور، مجھے اس سے نہیں ہے کہ وہ نواز شریف ہے یا وہ شہباز شریف ہے، وہ زرداری صاحب ہیں یا وہ چیف آف دا آرمی صاحب ہے، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارے لگتا ہے کہ کسی نے کوئی پاکستان کے لیے سوچا ابھی تک؟ جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے نہیں سوچا ابھی تک پاکستان کا؟ دیکھیں، کچھ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ سب کچھ کر کے جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو ان لیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ آپ کا کیسا جا رہا ہے کام، کیسا جا رہا ہے آج کل؟ گزارا کرنا کتنا ٹف ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں، کام تو میرا ٹھیک جا رہا ہے کیونکہ میرا سارا کام جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے اور باہر ہے، تو ظاہر ہے پاکستان میں نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان میں نہیں ہے، ساری میرے پروجیکٹس باہر کے پروجیکٹس ہیں۔ لیکن کون سے پروجیکٹ آپ جو ہے نا؟ ہماری تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں، یو ایس بیس ہیں اور ڈفرینٹ ادر لینگویجز یورپ سے ریلیٹڈ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایڈ سے مونیٹائز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ریونیو آتا ہے، تو الٹیمیٹلی پاکستان کو ریونیو آتا آپ کا اپنا کام ہے یا پھر کسی کے پاس کام ہے۔ کرنا؟ نہیں، میرے اپنے ذاتی پروجیکٹس ہیں میرے۔ ذاتی پروجیکٹ؟ ہاں جی۔ کتنی دیر سے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں 2010 میں یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوا تھا، تو تھوڑا سا لیٹ تھا اپنی ایجوکیشن میں، تو میں نوکری کرنے گیا تو اس وقت میری ایج تھی 34۔ تو جب میں نے MBA کمپلیٹ کیا تو وہ میں حلہ میں گیا تھا، تو اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں، تو یہاں پہ تو جو MBA میں لوگ آتے ہیں وہ فریش ہوتے ہیں اور وہ جو ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایز انٹرنی کام نہیں کر سکتے۔ تو میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا کہ میں نے MBA کیا تھا، میں مارکیٹنگ اور برانڈ میں جانا چاہتا تھا اور نوکری کوئی نہیں تھی، تو اس کے بعد میں نے خود سے پھر ایفرٹ شروع کی اور کام شروع کیا، اور پھر آج شکر اللہ۔ کتنے پیسے کما لیتے ہیں اس شعبے سے؟ دیکھیں، میں نے جو ہے وہ پر منتھ جو ہے وہ 50 لاکھ بھی کمایا ہے۔ اس کام کے اندر؟ جی جی۔ اور آپ بھی کما رہے ہیں یا اب کم ہو گئے؟ ڈپینڈنگ آن ڈیٹ کہ آپ کے پروجیکٹ کیسے چل رہے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن میں کتنے آپ کے پاس جو ہیں وہ ملازمین ہیں؟ اراؤنڈ جو ہیں 12-13 لوگ ہیں جو ریموٹلی کام کرتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ گھر سے یہ سارا چلا رہے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی تو یوتھ کے لیے کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ جو نوجوان ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ان کے بعد نوکریاں نہیں ہوتی ہیں، وہ کس طرف جائیں اور کیا کرنا چاہیے اور کس سیکٹر میں آنا چاہیے؟ دیکھیں، سیکٹرز تو بہت سارے ہیں، اب IT کے سیکٹر بیسیکلی ہاٹ سیکٹر ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو پراپر اسکل والی ڈگریز نہیں دے رہی، تھیوریٹیکل نالج دے رہی ہیں آپ کو۔ جب یوتھ باہر آتی ہے انہیں پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسکل بیس آپ کی کوالیفیکیشن کو لے کے آنا چاہیے، تاکہ جو گریجویٹس ہیں وہ نکلیں تو ان کے پاس اسکل ہو۔ جب آپ کے پاس اسکل ہوگی تو آپ اپنے کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ کسی کو سروسز بھی ڈلیور کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، اسکل نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز پیسے تو بنا رہی ہیں لیکن ان کے پاس وہ اسکل نہیں ڈلیور کر پا رہی یوتھ کو۔ تو جب یوتھ باہر آتی ہے وہ بڑے ڈریمز لے کے آتی ہے کہ ہم نے MBA کر لیا، ہم نے بڑے خواب لے کر آتی ہیں کہ BS کمپیوٹر سائنس کر لیا اور لاٹ آف تھنگز وہ کہتی ہیں کہ ہم کو، لیکن وہ باہر آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ، کیونکہ ان کے پاس اسکل ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اسکل ہوگی تو آپ ظاہر کسی پروجیکٹس میں کام کر سکیں گے نا۔ اگر آپ لمز کے لوگ آ گئے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پروجیکٹ بیس ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ 4 سال میں کم از کم 15-20 پروجیکٹس کر کے آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جس طرح پرائیویٹ میں پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کی اسٹڈی پریکٹیکلی کچھ کروایا جاتا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کو بھی دیکھ لیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی دیکھ لیں، وہ صرف پیسے ہی بنا رہی ہیں۔ چند ایک یونیورسٹیز کے جیسے IB کراچی ہے، لمز ہے،
یا فاسٹ ہے یا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. نسٹ، یہ اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے، وہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے. تو وہاں کے جو بھی الومنائز ہیں یا جو گریجویٹس ہیں وہ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. ایون وہ فریش تھے لیکن کہ اب نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ کس طرف آئیں، اور ایک چھوٹا سا پیغام آپ کا لاسٹ ہے. دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. خود کاروبار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی اسکل پہ فوکس کریں اور کوشش کریں کہ اسکل سیکھیں. اور تھوڑا مشکل ٹائم ہے، جابس نہیں ملیں گے. اب جاب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب آپ کو فری لانس کام کرنا ہے یا اپنے اسکلس کو سیل کرنا ہے یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی بزنس ڈیولپ کرنا ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس کریں. جیسے ہی آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. یوٹیوب پہ آپ اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں تو اس کو مونیٹائز کروائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فیملی بیس یا ولگر قسم کا کنٹینٹ کریٹ کریں. آپ ویلیویبل فیصل بھی کام کر سکتے ہیں. فیصل وریج کو آپ دیکھ لیں، وہ ہسٹری پہ بلاگس کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اس کے پاس ریسرچ ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور دوسرا جو ہے 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. میں میڈیا کے حوالے سے بھی ایک بات کروں گا. جیسے آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، یوتھ کا انٹرویوز کر رہے ہیں اور ان کی تھاٹ کو لے کے آ رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں. بہت سارے جو میڈیا پرسنلز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا مجھے اختلاف بھی ہے. جیسے کہ میڈیا کا کام ہے رپورٹنگ کرنا. جیسے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کویشچن کر رہے ہیں. اوپینین نہیں ہے. ہاں، اب بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں یا فیس بک پہ دیکھتا ہوں، اگر کوئی کہیں پہ رشوت لی جا رہی ہے یا کہیں پہ کوئی کام اچھا نہیں ہو رہا تو ان کو وہ گربان سے پکڑ لیتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے. ان کا کام ہے اس کو رپورٹ کرے. دنیا میں میڈیا رپورٹ کرتا ہے. جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ان کا کام ہے وہ واقعی ان کو وہ ساری جی ناظرین، آپ نے گفتگو سننی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو اسکل کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے تاکہ جب یونیورسٹی سے نکلیں تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ ہو. تو ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا پھر گریجویٹ ہو چکے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ابھی آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا پھر کمپلیٹ ہو گئی آپ کی؟ جی میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، میں نے گریجویٹ کر لیا ہے. تو کس سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری حاصل کی؟ جی میں نے BS فزکس کیا ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے. تو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں فی الحال جو ہے ایز اے پارٹ ٹائم جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہوں. لیکن پہلے جو ہے گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم جابز جو ہیں دیں گے نئی گورنمنٹ نے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی جاب نہیں مل سکی اور نہ ہی کوئی جاب آ رہی ہے. تو ہم گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہے گورنمنٹ یہی ہے نوجوان نسل کا کہ ان کے پاس جاب نہیں ہے. گورنمنٹ میں کوئی نوکریاں نہیں آ پا رہی. بالکل. اگر آتی بھی ہیں تو چند ایک آتی ہیں اور اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں اپلیکنٹ ہوتے ہیں. تو باقی جو ہے ان میں چند ایک جو ہے وہ تو سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہوتے ہیں نوجوان وہ پھر کیا کریں. ان بھی اب ٹیچنگ کر رہے ہیں. جی ایز اے پارٹ. وہاں سے ہی جو ہے جی سرکٹ چلا رہے ہیں. جی بالکل. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ہی کم لو آپ کو دیتے ہیں، پے دیتے ہیں. تو اس سے تو نوجوان نسل کا گزارا نہیں، اس سے تو ایک سنگل پرسن کا گزارا نہیں ہوتا. کب آپ نے BS کیا؟ میں نے 2023 میں کمپلیٹ کیا تھا اپنا گریجویٹ. 1 سال ہو گیا. جی 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال سے آپ نوکری کی تلاش میں؟ جی 1 سال سے میں نوکری کی تلاش میں، لیکن مجھے ابھی تک کوئی بھی جاب نہیں مل سکی. کیا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں؟ جی سب سے جو ذمہ دار، سب سے بڑے رسپانسبل ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری پنجاب حکومت ہے. وہی انہوں نے ہمیں نوکریاں دینی ہیں. تو وہ ہمیں کوئی نوکری پرووائڈ نہیں کر رہے. ایجوکیشن میں ہمارے جیسے ڈگری ہے تو ہمیں کہا گیا تھا جو ایجوکیشن منسٹر ہیں کہ انہوں نے ہمیں نوکریاں پرووائڈ کریں گے، آپ کو ایز اے لیکچرر جابز ہم دیں گے. تو ابھی تک تو انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ابھی تک تو کوئی پورا نظر نہیں آ رہا ہمیں. تو یہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے. اگر نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہوگی تو وہ اپنا کیسے سروائیو کرے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ نوجوان کا کیا ہے؟ اگر میں آج پوچھوں آج کے دن کہ سب سے جو بڑا مسئلہ جو ایشو ہے جو فیس کرنا پڑ رہا ہے ایک نوجوان کو جو یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے، وہ کون سا؟ جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے گریجویٹ ہماری یونیورسٹی پروڈیوس کر رہی ہیں ان میں کوئی اسکل نہیں ہے. ان کو صرف ڈگری دی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی اور ان کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. ان کو صرف اور صرف جاب کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور پھر آگے سے ہمیں جاب ملتی ہی نہیں ہے. تو پھر وہ نوجوان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. پھر وہ ایسے ہی جیسے ایک عام بندے کی طرح جو کہ ان پڑھ اس کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وہی ویلیو ہو جاتی ہے جو کہ ایک ان پڑھ کی ہے، ایک مزدور کی ہے، بلکہ اس سے بھی کم اس کو لو بجٹ پہ ان کو پے کیا جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ جب نوجوان یونیورسٹی سے نکلتا ہے لیکن آگے اپرچونٹیز نہیں ہوتی، لیکن جب اگر حکومتی موقف دیکھا جائے تو وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہم منصوبے بھی لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکیں، ان کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کر سکیں اور جو ملکی حالات ہیں وہ بہتر کر سکیں. لیکن جب عملی طور پہ بات کی جاتی ہے تو تب جو ہے پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، نوکریاں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ریفرنس بیس چاہیے، پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ
سفارش اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو رشوت بھی دینی پڑ سکتی ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ تو نوکری نہیں ہے. تو ایک نوجوان جو اتنے پیسے لگا کے تعلیم حاصل کرتا ہے, ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے, تو لیکن ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا کہ نوجوان جو ہے مایوس ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے ہم نا امید ہو چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ جی اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ سٹیپ ٹھیک لگتا ہے, کیونکہ ادھر رہ کے تو جیسے ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ہمارا مستقبل ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمارا کوئی فیوچر ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو وہ جو یوز ہوتے ہیں ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل, یہ ہم مایوسی کا شکار بالکل ہیں. سارے نوجوان نسل ایسے ہے جو خاص کر جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, فریشلی گریجویٹ ہیں, ان کا تو سب سے بڑا یہی ہے مسئلہ ان کو کہ ان کو اب اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. اسی وجہ سے جو ہمارے ٹیلنٹڈ ایجوکیٹڈ ہیں, جو کہ ہمارے سائنس میں جنہوں نے بہت کام کیا ہوتا ہے, ان کو یہاں پہ تو کوئی ان کی یعنی کہ ان کی محنت, ان کے کام کی کوئی یہاں پہ ویلیو نہیں, اسی لیے وہ باہر جا کے سرو کر رہے ہیں, وہ باہر کی کنٹری کو سرو کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں. پاکستان آگے کیسے بڑھے گا کہ اگر پاکستان کے نوجوان باہر چلے جائیں گے, یہاں پہ کام نہیں کریں گے, یہاں پہ اگر حکومت سپورٹ نہیں کرے گی, تو ہمارا پاکستان آگے کیسے بڑھ سکے گا؟ ہمارا پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. یہ سارا ہماری حکومت پہ ڈپینڈ ہے, وہ ہمارے لیے ایسے پروجیکٹ بنائے جس پہ ہمارے لیے سائنس کے حوالے سے پروجیکٹ ہوں, ہمارے لیے اس طرح کے جو نئے نئے پروجیکٹ بنائے جائیں تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں, ہم اپنے ملک کے لیے کوئی نئی آگے بڑھ سکیں, انوینشن کر سکیں, آگے کام کر سکیں. ہمارے نوجوان جو ہیں ان میں ہر طرح کا پوٹینشیل ہے, وہ باہر جا کے اگر سرو کر سکتے ہیں تو ادھر بھی سرو کر سکتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ان کو اپرچونٹی کی ضرورت ہے. اگر وہ یہاں پرووائڈ کی جائے تو ہمارا کوئی بھی یہاں یوز جو ہے وہ باہر کبھی نہ جائیں, ادھر ہی اب سرو کریں اپنے ملک کو. اگر پاکستان کے اندر ان کو کوئی موقع ملتا ہے روزگار کے, تو وہ پھر پاکستان میں رہیں گے. ظاہر سی بات ہے, ایک نوجوان جو اتنا خرچہ کر کے باہر کے ممالک جاتا ہے, وہاں پہ روزگار کے لیے جاتا ہے, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو اگر اس کے پاس یہاں پہ کوئی اپرچونٹی ہو تو وہ باہر کیوں جائے؟ بالکل, اگر ان کے پاس یہاں پہ اچھی اپرچونٹی ہو, یہاں بھی اس کو اچھا روزگار ملے, تو اس کو کیا ضرورت ہے اپنی فیملی, اپنا ملک, اپنا دیش چھوڑ کے دوسرے ملک جائے, وہاں پہ جا کے سرو کرے, اپنے ملک کو سرو کرے گا. تو سب سے بڑا یہی اس حکومت کا, بلکہ ہر جو حکومت آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے, ان کا سب سے بڑا یہی فالٹ ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں بناتے. صرف حکومت دعویٰ تو کرتی ہے نا کوئی بھی کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ کریں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے عملی طور پہ کچھ نہیں کریں؟ نہیں, عملی طور پہ نہیں, صرف وہ باتوں کی حد تک ہوتا ہے, وہ ان کے صرف اور صرف بیانات ہوتے ہیں, بیانات کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, صرف ان کے بیان ہوتے ہیں جو کہ ایک دن بعد پرانے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ اس کا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سننے کے یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ دعوے تو کرتی ہے, بیان تو دیتی ہے, لیکن جو ہے عملی طور پہ اس کے اوپر کام نہیں کرتی. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کے مسائل کے اوپر, کن کن جو ہے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پاکستان کے نوجوان کا مستقبل کیا ہے. پاکستان کے نوجوان پاکستان چھوڑ کے کیوں جانا چاہتے ہیں, پاکستان سے نا امید کیوں ہیں, کیا حکومت جو ہے اس حوالے سے کتنا کام کر رہی ہے. نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یونیورسٹی میں اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا موقف ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ کیا ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی میں یونیورسٹی میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں جو ہے یونیورسٹی میں. کون سا سمیسٹر آپ کا؟ میرا 6th سمیسٹر ہے. کیسی جا رہی ہے آپ کی اسٹڈی, کیسی جا رہی ہے؟ اسٹڈی ٹھیک جا رہی ہے ابھی تک تو. بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز کا جو حال ہے, وی ہیو اسٹیگنیٹڈ ایز ویل ایز وی ہیو بوک ڈاؤن آور سیلوز. ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا پیتھیٹک ہے. ہمارا کوئی یہاں پر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی پریکٹیکلی جو ہے وہ بچوں کو چیزیں نہیں سکھائی جاتی, تو وہاں پر کریمنگ کا سسٹم ہوتا ہے. جس طرح ہمارا جو ٹوٹلی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ٹوٹلی جو فلوپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ریزن کیا آ جاتی ہے, میں اس کی ریزن کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو اس کی ریزن ٹیچرز بھی آ جاتی ہیں, ٹیچرز آ جاتے ہیں, اور ہمارا جو نصاب ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ مین ریزن ہے. اگر آپ اپنا جو نصاب ہے اس میں چینجنگز لے کے آئیں, ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو AI کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا جو پریکٹیکلی جو سسٹم ہے اس میں ہم لیگ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ جو ہیں چند فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت سارے فلوز کا شکار ہے. اس کو ٹھیک کون کرے گا, کون ذمہ دار ہے, کون اس کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے کام کرے گا, کب تک ایسا چلتا رہے گا ہمارے سسٹم؟ دیکھیں اکارڈنگ ٹو مائی اسپیکولیشنز میں یہ کہوں گا کہ ہم جو یوتھ ہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے دیکھیں, اگر اسٹیٹ جو ہے ڈیولیوشن کرے گی, اگر پاور کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرے گی, اگر ہمیں پاور جو ہے مل جائے, ہم اس کو
اس کو کر سکتے ہیں بہتر. اگر آپ دیکھیں اب جس طرح ہمارے پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹلی انارکی سسٹم ہے, ٹوٹیلیٹیرینزم ہے, یہاں پر ایک جو بندہ ہے وہی جو ہے وہ پورے ملک کو لیڈ کر رہا ہے. تو اگر ہمارے یہاں پر ایسا ہو کہ پاور جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو, یوتھ کو ان کا رائٹ دیا جائے, تو یوتھ میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس میں تو حکومت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے, ایک بندے کے پاس پاور تو نہیں ہے. سر یہ بظاہر ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے, لیکن ہمارا جو پاکستان ہے اس میں جو پاکستان میں جمہوریت ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ ڈیموکریسی کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹلی انارکی سسٹم ہے, پیٹریارکل سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی مسکنسیپشن ہے کہ ہم ڈیموکریسی میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. پاکستان جمہوری ملک ہے, جمہوریت ہے. آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ شہباز شریف ہے, آپ کے جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے وہ ووٹ لے کر آئے نا. لیکن آپ دیکھیں ہماری جو حکومت کو ڈیل کون کر رہا ہے, یہ جو ہے ایک پپٹ ہیں, ٹھیک ہے, صرف ان کو کوئی ڈیل اور کر رہا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر ہمارا جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اگر ڈیولیوشن ہو, پاور جو ہے, آپ کو لگتا ہے جو پولیٹیکل سینیریو ہے پاکستان کے موجودہ, اس سے پاکستان کا نوجوان کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کی ریزن آ جاتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ. آپ دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 ایئرز ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے جس نے اپنا جو ہے وہ دور مکمل کیا ہو, ٹھیک ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت سارے کوزز کو ریز کرتی ہے, اس میں ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو پورا انوائرمنٹ ہے, کس کو ووٹ کاسٹ کیا؟ میں نے تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ میں نے عمران خان کو سوچ کیوں رہے ہیں؟ سوچ نہیں رہا, میں نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ میں آج ہی بہت یہ ایک مائنڈ بوگلنگ جو فیکٹس جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. پچھلے سال جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو سٹیبلائز کرنے میں بہت کام کر رہی ہے. پچھلے سال ہماری جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 287 ملین تھا, لیکن آج کے دور میں ابھی جو ہماری جو اکانومی ہے 300% جو ہے وہ سرپلس ہوئی ہے. ابھی جو ٹوٹل ہماری اکانومی ہے وہ 389 جو معاشی طور پہ ہم مضبوط ہو رہے ہیں. جی معاشی طور پر ہم مضبوط ہو رہے ہیں, لیکن کچھ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں ہم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پیچھے ہیں. پیچھے ہیں جی, تو ان کو کون بہتر کرے گا؟ ان کو جو ہے وہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دنیا میں آئی تھنک سو. آپ نے کیا امید لگا رکھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں 2 سال بعد, 1 سال بعد آپ کا کیریئر کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہی آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے کوئی کاروبار کریں گے یا پھر کوئی نوکری تلاش کریں گے؟ دیکھیں پاکستان میں کہوں گا کہ نوجوان مجھے دیکھ رہے ہوں گے, میں جو ہے وہ جو جاب سسٹم ہے اس کے میں ٹوٹلی خلاف ہوں, اور جو میرا ایم ہے وہ بہت ہائی ہے. میں پاکستان میں رہ کر ہی بہت کچھ کروں گا, اور میں پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے؟ جی میں پاکستان میں کے باہر نہیں جاؤں گا. میں پاکستان میں رہ کر انشاءاللہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں میں سسٹم کو چینج کر سکتا ہوں. میرے میں اتنی کیسے تبدیل کریں گے سسٹم کو؟ آپ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سسٹم میں تبدیلی آنی چاہیے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے, وہ کیا تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں جو مین چیز ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہے آپ کا برین, آپ کی جو مائنڈ ہے, آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے. اگر وہ آپ اس پہ اگر آپ کو قابو ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں آپ کیا چینج لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں چینج یہ اس طرح لے کے آنا چاہتا ہوں, میں بزنس جو ہے وہ اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جاب نہیں کریں گے؟ جی میں جاب کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ورک فار اے گڈ باس فار 5 ایئرس اینڈ دین یو ہیو ٹو بلڈ یور اون بزنس. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس کو یا جو نوجوان ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جاب کریں بعد میں, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا بزنس سیٹ کر سکیں, آپ کو ایم مل سکے. جی ناظرین, آگے بھی طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اپنا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں اور کتنی امیدیں ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں جی؟ میں سر فارماسیوٹیکل میں جاب کرتا ہوں, جناح ہاسپٹل بیسڈ. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا کام, کیسا جا رہا ہے؟ کام تو اچھا جا رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں اس جاب کے اندر. اس کے علاوہ باقی بھی فیلڈ کے اندر. جی ناظرین, آگے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں, نوجوانوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کے اندر رہ کے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا جو مستقبل ہے پاکستان میں کتنا جو ہے محفوظ ہے اور کس حد تک پر امید ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. کیا کام کر رہے ہیں جی؟ سر میں فارما میں جاب کرتا ہوں. تو کیسی جا رہی ہے آپ کی جاب, کیسی جا رہی ہے؟ جاب ٹھیک جا رہی ہے الحمدللہ. ہاں. کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ؟
घंटे तकरीबन बन जाते हैं, सुबह को 4, कोई 3, 7, 8 घंटे जॉब बन जाती है। तो क्या कहते हैं कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान में कितना ब्राइट है और कितने पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर आप कुछ कर पाएंगे और पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा? सर आप बेहतर जानते हैं इस बारे में। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि उधर किसी का भी कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि ना इधर लॉ एंड ऑर्डर है, ना इधर किसी शख्स को नहीं पता कि वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कल का नहीं पता अपने का। क्यों नहीं पता? देखें अभी आपके सामने मुल्क की सिचुएशन है, किसी को उठा के ले जाते हैं, उसको उस बेचारे का उसको नहीं ये गवर्नमेंट संभाल रही, रियासत उसको नहीं संभाल रही, तो मुझे भी कल को कोई उठा के ले जाए तो अगर आप गलत काम करेंगे फिर उठाएंगे ना। नहीं सर, इधर तो कोई बोल भी दे ऐसे, फ्रीडम ऑफ राइट तो है ना, जो हर मुल्क का आइन उसे देता है कि भाई आप बोल सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई इसी का कोई फ्यूचर नहीं, हर कोई बाहर ही जा रहा है इस वजह से। आप नौजवानों के बारे में क्या कहते हैं कि उनका कोई मुस्तकबिल यहाँ पे आपको लग रहा है नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं नौजवानों का। नौजवान ही तो असासा है पाकिस्तान का। नौजवान असासा हैं, देखे तकरीबन आई थिंक 60% नौजवान है हमारे मुल्क में, ठीक है, और उन 60% में से एक भी नौजवान हमारी किसी भी असम्बली का पार्ट नहीं है, चारों सूबों और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 60 ईयर से अब लोग 90% हमारी असम्बली का हिस्सा है। उधर उनको क्या पता, वो 70 की, 60 की, 90 की दहाई के लोग हैं, और ये AI का दौर है। AI कहाँ और वो दौर कहाँ, तो इतना एक गैप है जनरेशन का कि हुकूमत, लेकिन अगर हुकूमत की आप बात करेंगे, हुकूमत तो बात कर रही है कि हम मंसूबे लेके आ रहे हैं नौजवानों के लिए, हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन हैं कि वो सही काम कर रहे हैं और हालात बेहतर कर पाएंगे और नौजवान के लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट जिस तरीके से आई है वो ही नहीं ठीक, तो वो गवर्नमेंट का हर दिन होता है अगला दिन कि हमने ये दिन कैसे निकालना है। 8 फरवरी के बाद जब से ये गवर्नमेंट बनी है, भाई ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, कि उसका हर दिन अगला होता है कि हमने कैसे, वो दिन निकालती है अपना, वो अगले दिन की प्लानिंग करती है कि हमने कैसे निकालना है, कल का दिन निकल जाए, ठीक है। हमारे बारे में या नौजवानों के बारे में वो क्या सोचेगी कि इनके बारे में क्या प्लानिंग ही नहीं, वो तो अपना सोचती है। लेकिन अजीन ये बात कर रहे हैं कि यहाँ तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं पता कि कल उनकी हुकूमत होगी या नहीं होगी, तो इससे सिस्टम कैसे बेहतर होगा, सिस्टम कैसे आगे चल सकता है? देखिए नौजवानों में भी एक कमी है इस चीज़ की कि उन्हें सही गाइड नहीं किया गया। गाइड से मुराद है कि ये जो अब यंग जनरेशन है, इनका जो बचपन है वो 2005-8 वाला है, तो उस वक्त इनको एक ही लगाया कि पढ़ो और आपने नौकरियां करनी। अब उसने 15-20 साल लगाए हैं पढ़ने में, और उसका वो माइंड सेट है कि मैंने नौकरी करनी, कारोबार वालों ने पैसे भी लगाए हैं, पैसे भी लगाए, उसने खुद भी बेचारे ने मेहनत की है पढ़ने पे, खुद भी कमाए, लेकिन आगे रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिला। उसकी रीज़न ये है कि वो डिवीजन ही नहीं है। डिवीजन से मुराद है कि अब सपोज एक बंदे ने कोई ग्रेजुएशन फिजिक्स में की है, तो फिजिक्स का पाकिस्तान में क्या काम है, मतलब कोई काम तो है फिजिक्स का, उसमें इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, उसमें सॉलिड स्टेट के लोग हैं, उसमें मतलब इसको आप AI से मॉडर्न, सॉरी आपने किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री में हूँ। केमिस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर क्या है? केमिस्ट्री का भी रोल, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह एक होना चाहिए हाई लेवल पर, कि केमिकल प्रोडक्शन हो उसका। एक बायोलॉजी का बंदा है, उसने अगर ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे बताएं वो क्या कहाँ पे अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है, कुछ भी नहीं, सिवाय उसको ये कह दिया जाता है एंड पे कि आप जाए खेती बाड़ी। ठीक, खेती बाड़ी बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा, लेकिन उसकी रिसर्च तो किसी जगह काम नहीं आ रही। हम जो जितने बीज लेते हैं चाइना से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, हमारा जो बायोलॉजिस्ट वो कहाँ खड़ा है, उसकी रिसर्च किधर गई, हमारी यूनिवर्सिटी फिर कहाँ पे खड़ी? या तो उनसे कुछ लिया नहीं जा रहा, तो या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से नौजवान डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब डिग्री हासिल कर लेते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर वो किस तरफ जाएं, किसके पास जाएं, कौन उनको जो है हेल्प करे कि आप इस फील्ड में जाएं और आपके लिए बेहतर होगा? देखिए जी, मेन तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रियासत की, ठीक है। रियासत वो कहता है कि माँ की तरह होती है, इधर तो मुझे लगता है रियासत बदमाश की तरह होती है, ठीक है। भी अगर वो बंदा पढ़ गया बड़ी मुश्किल से और उसने अगर कोई स्किल, लेकिन आगे फैसिलिटेशन वो कहाँ करे, इंटर्नशिप ही नहीं है। अगर वो डिग्री करता है, इंटर्नशिप की प्लेस नहीं है, वो जॉब कहाँ करेगा? मतलब एक जो उसका मरल है सीखने का,
वही नहीं है, थ्योरेटिकल तो काम हो रहा है, इंटर्नशिप ही नहीं है पाकिस्तान में किसी जगह, तो स्किल वो आगे काम आपको लगता है कि जो फिर वो पॉलिटिक क्या करता है, वो जिस वालदैन ने मजदूरी करके उसको पढ़ाया है, उसी वालदैन की कोई जमा पूंजी होती है, कोई गाय भैंस कोई सोना जेवर होता है, या वो घर की ज़मीन होती है, ठीक है, वो बेचता है और वो बाहर खलीजी ममालिक में या यूरोप में कहीं भी, चूँकि इधर तो कुछ है नहीं, वो जो जमा पूंजी घर की है जो उसके वालदैन ने बड़ी मुश्किल से, अगर वो जो पैसे लगा के बाहर जा रहा है तो यहाँ पे अगर कारोबार कर ले तो वो बेहतर नहीं? यहाँ पे कारोबार क्या, इधर सिक्योरिटी नहीं सर, इधर बैंक से 12 करोड़ लेके वो नस गया है, सुन लें आप, बैंकों की सिक्योरिटी नहीं है तो दूसरे बंदे की क्या सिक्योरिटी होगी कि उसने 10-12 लाख आप लगाए। कहते हैं कि ये बिल्कुल बेहतर है कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, बाहर जाके जो है आप देखिए इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान में कौन काम करेगा? इन्फोर्समेंट है ना, ठीक है, वो अगर नहीं है इनडायरेक्टली, मुझे यकीन ही नहीं है कि मेरे साथ कल अगर फ्रॉड हो जाता है तो गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, सपोर्ट से बना था कि वो मैं जो बंदा लेके उससे ही पकड़ ले। ऐसे नौजवान इतनी तेज़ी से बाहर जा रहे हैं, पिछले 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख चले गए, तो उससे नुकसान तो पाकिस्तान के हो रहा है ना। ड्रेनिंग हो रही है सर, बिल्कुल नुकसान तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में किसने रहना, काम किसने करना है, वो तो काम ही नहीं हो रहा। अगर एक नौजवान है वो स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, उसको इधर काम मिले तो वो पाकिस्तान के अपनी इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है या पॉलिटिकल जो हालात हैं? पॉलिटिकल सिचुएशन, उस ज़ाहिर बात उसके जिम्मेदार तो जो लोग हैं पॉलिटिशियन उन पे ही आएगी, लेकिन हालात पिछले 2 साल में 2.5 साल में ख़राब हुए, साथ तक ज़्यादा ख़राब हुए हैं, वैसे तो 70 ईयर से ऐसे हैं, लेकिन इन 2-2.5 सालों में तो वो हमारे जो हुआ क्या क्या वजूहात होगी? देखिए आपका जो हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम वो एक्सपोज हो गया। पहले वो एक जमहूरी नारा था कि वो दुनिया में सब चलो थोड़ी बहुत जमहूरी है, डेमोक्रेसी है, अब उनको भी पता चल गया कुछ नहीं, ये एक डीप स्टेट है, उनको भी पता चल गया कि यहाँ पे दिखाया कुछ जाता है, पीछे होता कोई और है। मुझे ये बताएं कि आपको ज़्यादा ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं इस सारे सिनेरियो को किस नैश पे देख रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हमारा जो नौजवान है उसका जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर अभी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो बाहर चला जाए वही बेहतर है? जो हालात है मौजूदा उससे तो नहीं लग रहा कि कोई इतना कोई हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम वो इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात पॉलिटिकल सिस्टम ही एक रियासत बनाता है, वही एक इन्वायरमेंट देता है। आपको नहीं लग रहा जो मौजूदा हुकूमत है ये काम कर देता है, प्रोटेक्शन ही उनको नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है। बाशी साहब से आपको कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। शहबाज शरीफ ने ये आप खुद ही बता दें, उसने कोई काम किया जो नौजवानों के लिए, कोई उसने चलो जॉब नहीं दी, उसने कोई ऐसा प्रोग्राम प्लान किया हो कि वो कर्जे दे दे नौजवान के आप कारोबार कर लो, कोई इस तरह का सुना आपने? कुछ तो इस तरह के उसने कुछ इन्वायरमेंट बनाया, कुछ भी नहीं किया। कह रहे हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो खुद सियासी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, उन्होंने अपनी सियासी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बरक्स वो खुद ही फिर भी डिफ़ॉल्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान सीधे पूछे तो शुरू से डिफ़ॉल्ट और अब भी डिफ़ॉल्ट है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर कितना मजबूत है, कितना ब्राइट है। आपने राय सुनी है। हर कोई ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। वो डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन बाहर जाके नौकरी नहीं मिलती है, रोज़गार नहीं कारोबार नहीं शुरू कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो नाज़रीन, हुकूमत को भी नौजवानों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ताकि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कौन काम करेगा, पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।